أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر شریک کرتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو گارے سے، پھر مقرر کر دیا ایک وقت موت کا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک قیامت کے برپا ہونے کی. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جانتا ہے وہ تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو، کھلے ہوئے معاملات کو، اور جانتا ہے وہ جو کچھ تم کماتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی پاس سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے غفلت برتتے رہے. وقد کذبوا بالحق لما جاءہم، پس بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک وہ حق بات پہنچی. وسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت آئے گی اس بات کی جس پر یہ ہنستے رہتے تھے، ظاہر کر دی جائے گی. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی گئی تھی. آج سے الحمدللہ ہمارا سورہ انعام شروع ہو رہا ہے. سورہ مائدہ مکمل ہو چکا ہے کل، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم ایک نئی سورت سورہ مائدہ شروع کرنے جا رہے ہیں. پچھلا جتنا حصہ ہم نے پڑھا اس میں ایک سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی جتنی صورتیں ہم نے پڑھی وہ صورتیں مدنی تھی. یہ مکی صورت ہے. مدنی اور مکی صورتوں کا فرق میں کئی مرتبہ بتلا چکا ہوں، آپ کے ذہن میں وہ بات مستحضر ضرور ہوگی، تاہم یاد دہانی کے لیے میں تھوڑی سی تکرار کر دیتا ہوں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کیا ہے. مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوتی ہے جو مدینے میں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہی صورت آپ لے لیجئے کہ یہ سورۃ الانعام مکی ہے اور اس میں 165 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 165 آیتیں ہیں. لیکن یہ 165 آیتیں پوری کی پوری مکہ میں نہیں اتری ہیں، بلکہ اس کی 60 آیتیں ایسی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. 105 آیتیں ایک وقت میں نازل ہوئی ہے. یہ واحد صورت ہے کہ اتنا بڑا حصہ جس کا ایک ساتھ نازل کیا گیا ہو. 105 آیتیں ایک ساتھ مکے میں نازل ہوئی ہیں،
اور اس کے نزول کی بھی بڑی ایک عجیب شان تھی۔ یہ 105 آیتیں جو نازل ہوئی تھی، تو اس وقت اس رات میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عجیب جشن کا عالم تھا روحانی، کہ فرشتے ہر طرف زمین کے اوپر جو ہے سجدے کر رہے ہیں اور عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایسی ہی ماحول میں، روحانیت والے ماحول میں، حضرت جبرائیل آسمان سے نزول فرماتے ہیں تو تنہا نہیں بلکہ ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کی ساتھ ان 105 آیتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے سجدے کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ایسے جلو میں اور ایسے ماحول میں یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ اس میں 20 رکوع ہے اور 165 آیتیں ہیں۔ مکی صورت ہے، 60 آیتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن ان کو بھی اسی صورت میں نازل کیا گیا ہے۔ مدنی اور مکی صورتوں کے مضامین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت واضح بات ہے کہ مدنی صورتیں جو ہوتی ہے ان میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب کو ہوتا ہے، کیونکہ مدینے میں آنے کے بعد سابقہ پڑا تھا پچھلی سابقہ امت مسلمہ سے۔ سابقہ امت مسلمہ کون؟ یہود و نصارہ، جو انبیاء کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، جنت اور دوزخ پر بھی ان کا ایمان، ساری چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اہل کتاب ان تمام باتوں کو مانتے تھے۔ مسئلہ آتا تھا تو صرف ایک، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ اہل کتاب اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، مرنے پر یقین، حشر پر یقین، کتابوں پر یقین، رسولوں پر یقین، ہر چیز پر یقین رکھتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے تو صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ نے آپ کی بعثت کے بعد ایمان کے لیے لازمی شرط آپ پر ایمان لانے کو بھی قرار دیا ہے۔ جو ساری چیزوں کو مانے گا، اللہ کی توحید کو بھی مانے گا، اور موت کو بھی مانے گا، حشر کو بھی مانے گا، جنت دوزخ کو بھی مانے گا، تقدیر کو بھی مانے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ تو مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب سابقہ امت مسلمہ سے ہوتا تھا۔ دوسرا فرق، یہ دوسری خصوصیت مدنی صورتوں کی یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر احکامات دیے گئے۔ ہم جب سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ پڑھ رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ ہر روز تقریباً کہیں نہ کوئی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ حلت کے احکامات، حرمت کے احکامات، وصیت کے احکامات، شراب نہ پینے کے احکامات، زنا سے بچنے کے احکامات، جوا سے متعلق احکامات، وصیت سے متعلق احکامات، ہر طرح کے احکامات ان مدنی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ مکی صورتوں میں مضامین اس نوعیت کے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ مکی صورتیں مطلب ہجرت سے پہلے کا دور، اور ہجرت سے پہلے کا دور عدم استحکام کا دور، اسلام کو کوئی استحکام ملا نہیں تھا، اسلام کی کوئی حکومت بنی نہیں تھی، مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے، اس قدر قسم پرسی کے عالم میں تھے کہ اپنی عبادتیں بھی چھپ چھپ کر کرنے پر مجبور تھے۔ تو واضح احکامات کیا دیے جاتے، زکوٰۃ کیا فرض کی جاتی، روزے کیا ہوتے اور مسائل کیا ہوتے، حتیٰ کہ اتنے مجبور کر دیے گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو مکی صورتوں میں احکامات بالکل نہیں، مکی صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب نہیں، مکی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، سارا منافقین کا تذکرہ مدنی صورتوں میں ملے گا، اس لیے کہ مدینے میں آنے کے بعد وہ گروہ پیدا ہوا تھا جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن در پردہ ان کے دلوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں وہ لوگ نہیں تھے، مکہ میں جو لوگ تھے صاف دل کے تھے، مکہ میں جو دو لوگ تھے وعدے کے پکے تھے،
مکہ میں جو لوگ تھے زبان کے پکے اور سچے تھے، ضد تھی، ضد میں نہیں مانے، خاندانی عصبیت کی وجہ سے نہیں مانے، اپنے منصب و مقام کے ضائع ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے نہیں مانے، باقی یہ ہے کہ زبان کے کھرے تھے، کاروبار کے کھرے تھے۔ ہاں خرابیاں ان میں تھی، یقیناً تھی، بہت تھی، اور ایسی تھی جو ناقابل معافی تھی، لیکن خوبیاں بھی بہت ساری تھی۔ تو وہاں منافقین کا تذکرہ نہیں، مکی صورتوں میں احکامات نہیں، مکی صورتوں میں حلت و حرمت نہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ پہلی مکی صورت ہے، اس لیے میں نے واضح طور پر ان دونوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو پھر مکی صورتوں میں ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں احکامات نہیں، مکی صورتوں میں اسی طرح منافقین کا تذکرہ نہیں، مکی صورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ نہیں، تو مکی صورتوں میں ہوتا کیا ہے؟ عموماً مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو بیان فرمایا ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، حشر و نشر، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اور پھر ان کو واضح کرنے کے لیے گزشتہ قوموں کے حالات کو بیان کر کے ڈرایا گیا ہے۔ مکی صورتوں کا مضمون عموماً یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اہل مکہ انکار کر رہے تھے اور ان کو ابھارا جا رہا تھا اللہ کی توحید پر۔ کتنے معبود بنا رکھے تھے انہوں نے؟ کتنے معبود تھے؟ بہت تھے، ہر قوم نے جو ہے تو بنا دیے تھے۔ توحید کے معاملے میں تقریباً قومیں گمراہ ہوئی۔ مجوسی یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے خالق دو ہے۔ کتنے ہیں؟ پرشین جو ہوتے ہیں آگ پرست، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے خالق دو ہے، ایک یزید، ایک یزدان، یزید نہیں سوری، ایک یزدان اور ایک اہرمن۔ یزدان کے متعلق ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ خیر کا پیدا کرنے والا ہے، اور اہرمن کے متعلق یہ کہنا ہے کہ وہ شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ یزدان خیر کا ہے، نور کا پیدا کرنے والا ہے، اس لیے وہ آگ کی ہمیشہ پوجا کرتے ہیں، اور آگ کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، چاہے طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، باد و بارہ کیوں نہ آ جائے، اور طوفانی لہریں کیوں نہ چل رہی ہو، آگ کو بجھنے نہیں دیتے ہیں، آگ کو بجھنے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھا ہے ان کا عبادت خانہ، اندر جا کر دیکھا ہے، بالکل وہ بند جیسے کانچ کا ہوتا ہے اور اس کے اندر جل رہی ہے، اور وہ کنٹینیوٹی اس کی رہتی ہے۔ ہاں مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کے دنوں میں، چرچ میں بھی بہت جا کر بیٹھا کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں جب ہم پڑھتے تھے تو حضرت گنج کا علاقہ ہے، وہاں حضرت گنج کے علاقے میں سینٹ میری چرچ ہے، مشہور بہت بڑا چرچ ہے۔ تو عصر بعد چھٹی ہوتی ہے مدرسے میں، وہ پہلے سے مزاج میں ایسا ہے کہ کچھ تو بھی دیکھنا چاہیے، کیا الگ چیز ہے۔ تو چرچ میں ان کے سنڈے کو سنڈے پریئرس ہوتی تو ہم چلے جاتے تھے دیکھنے کیا ہو رہا ہے۔ ایک دو مرتبہ جا کر بیٹھ گئے تو وہ جو ان کا کنفیشن کا سسٹم ہے، جو معافی کی تلافی کرتے اور وہ جو بتاشا دیتا، وہ سب سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ تو ایسا ہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن کبھی خواہش مندروں میں جانے کی نہیں ہوئی دیکھنے کے لیے کہ کیا کرتے، پڑھ کر بھی اطمینان کہ سب سے خبیث قوم ہے، مندروں میں جانے کی کبھی یہ نہیں ہوئی، جستجو بھی نہیں ہوئی، حالانکہ جستجو ہونی چاہیے۔ تقابل رہے گا تو یقین پختہ ہوتا ہے، تقابل رہے گا تو، مگر تقابل کون کرنا؟ جس کو اپنے علم پر اور اپنے عقیدے پر، علم سے بڑھ ہٹ کر اپنے عقیدے پر جس کو پختہ یقین ہو، اس نے تقابل کرنا، نہیں تو تقابل کے چکر میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، ایسا ہے۔ بہرحال تو مجوسی لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والے دنیا کے دو، یزدان اور اہرمن، اور مشرکین مکہ نے کتنے بنا لیے تھے؟ 360 فٹ تو اسی میں تھے، کہتے ہیں خانہ کعبہ میں رکھ دیے تھے۔ عیسائی لوگ توحید کے قائل تھے، لیکن پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کی خدائی میں شامل کر لیا۔ حضرت عیسیٰ جب تک حیات تھے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے والے نہیں تھے، میں گزشتہ اسباق میں بتا چکا ہوں۔ یہ تو بعد کا یہ پیداوار ہے یہ عقیدہ۔ تو بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شامل کر لیا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، خدا میں 3 خدا ہے، ایک ہے، ایک میں کہ 3، 3 میں کا ایک۔ وہ خود سمجھ نہیں پائے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود نہیں سمجھ پائے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور مشرکین کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ 33 کروڑ، کتنے؟
کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندو لوگ 33 کروڑ معبودان باطل انہوں نے بنائے ہیں۔ ہمارے یہاں کہاوت ہے نا اردو میں، ہر پتھر کے نیچے شنکر، ہر پتھر کے نیچے شنکر، پتھر اٹھاؤ تو شنکر موجود۔ یہ حال ان کا ہے، کیا برا حال ہے۔ دیکھو کیسے کیسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے مندروں کے باہر وہ انسان کے اعضائے تناسل بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو بنا ہوا ہے جس جگہ پر وہ جو نیچے کا حصہ رہتا ہے، وہ نیچے کا حصہ وہ فیمیل جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ ہے، اور فیمیل پرائیویٹ پارٹ کے اوپر میل کا پرائیویٹ پارٹ بنا ہوا ہے، اس کو لنگ کہتے ہو، لنگم، شیو لنگم، اور اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ پرائیویٹ پارٹس ہے میل اینڈ فیمیل کے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے۔ کیسی قوم ہے، سوچو اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، اللہ نے دین فطرت میں پیدا کیا۔ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں عبادت کرنے کی، پوجنے کی؟ کیا غیرت رہ گئی؟ کیا کوئی مرد کیسے غیرت اس کی یعنی کہ برداشت کرتی ہے کہ اس کے گھر کی خاتون کسی کے جو ہے تو اسے پرائیویٹ پارٹ کی پوجا کریں؟ وہ تو چلو وہ ایک بنی ہوئی ہے، تمثیلی ہے، یہاں تو زندہ لنگے دھڑنگے کے اوپر دودھ ڈال کے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہاں؟ اور خواتین، انا للہ و انا، تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہے۔ تو مکی صورتوں کا مضمون کیا ہے جی؟ مکی صورتوں کا مضمون توحید، رسالت، آخرت، ان چیزوں کو زیادہ تر اس میں بیان کیا گیا۔ اب جیسے مکی صورت شروع ہی میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ اللہ اپنی وحدانیت کو بتا رہے ہیں کیسے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات، اور تاریکیوں کو پیدا کیا، تاریکیوں کو پیدا کیا۔ خیر ایک ہی رہے گا، شر کی صورتیں کہیں رہے گی، اس لیے شر کو تاریکیوں سے تشبیہ دی اور اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، تاریکیاں۔ اور جب نور کی بات آئی تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ جعل الظلمات والانوار، کہ اللہ نے تاریکیاں بھی پیدا کی اور روشنیوں کو بھی پیدا فرمایا۔ لیکن دیکھیے قرآن کی بلاغت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جعل الظلمات والنور، اللہ نے تاریکیاں بھی پیدا کی ہے، شر کے بہت ساری صورتیں ہیں، والنور، اور نور بھی پیدا کیا ہے۔ بس ایک ہی ہے خیر کی بات، قرآن کی بات، نبی کی بات، بس وہ ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اللہ نے سب پیدا کیا، آسمان بھی، زمین بھی، تاریکیاں بھی، روشنی بھی، پھر بھی یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے برابر دوسروں کو لا کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے برابر لا کھڑا کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ میں بتوں کو رکھ دیا، سفر کے لیے جا رہے تو آٹے کے بت بناتے تھے، آٹے کے بت، سفر میں جاتے تھے آٹے کے بت بنا کر لے کر جاتے تھے، جب تک سامان سفر باقی رہتا ہر پڑاؤ پر نکالتے تھے، اس میں سے سامنے رکھتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے۔ جب معلوم ہوا توشہ ختم ہو گیا تو پھر وہ نکالتے تھے معبود کو، بہت ہو گیا، ارے بھائی تیری پوجا کرنا، اب پیٹ پوجا ضروری ہے، اب کیا ضروری ہے؟ ہاں بس ہو گیا ختم۔ وہ جو راہل گاندھی بولتا، کیا بولتا انہیں، گیا ختم خلاص، اس کو چورا کر کے اس کو کھا جاتے تھے، اسی کو کھا لیتے۔ دیکھیں کیا سوچ، عجیب سوچ کے لوگ، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو گارے سے۔ دیکھیے عربی زبان کی بلاغت، مٹی اگر خشک ہو تو عربی میں اس کو تراب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تراب کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سوئے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی میں اس طرح کی ٹائلز اور ٹائلز پر ایسی جا نمازیں نہیں تھی۔ ہاں جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کے گال کو، رخسار کو مٹی لگ گئی، اور جو سوئے ہوئے تھے سونے کا بھی ایک پس منظر تھا، گھر میں تھوڑا سا انبن ہو گئی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے،
تو ناراض ہو کر آ کر مسجد میں سو گئے تھے۔ اللہ کے رسول بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے، معلوم ہوا کچھ تو بھی بات ہو گئی ہے، اور علی گھر میں نہیں ہے بہت دیر سے۔ آپ آئے، دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے، تو آپ نے محبت سے فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ، کیونکہ پوری مٹی لگ گئی تھی، کہا او مٹی کے باپ اٹھو، چلو بہت ہو گیا۔ دیکھیے انداز ایسا ہوتا ہے، داماد کی طرف سے یا بیٹی کی طرف سے کس کی بھی طرف سے اگر شکایت ہو تو بیٹی کچھ کہہ دے تو اس کا ریئیکشن فوراً نہیں ہونا، مسائل وہیں سے بگڑتے ہیں۔ ہمدردی جو غیر ضروری پیدا ہو جاتی ہے نا، اب میں کہہ رہا ہوں مجھے تجربہ نہیں ہے، اب وقت بتائے گا کیا ہوگا، لیکن تعلیمات تو یہی ہے کہ فوراً جو ہے کسی بھی چیز کو سن کر ریئیکشن کی کیفیت نہیں پیدا کرنا، یک طرفہ نہیں سننا، دونوں طرف سے بات کو سننا، اطمینان سے سننا، اور حتی الامکان کوشش کرنا کہ بیٹی کی ماں کو بیچ میں بولنے نہیں دینا۔ سارے مسائل خراب وہیں سے ہو رہے ہیں آج کل۔ دارالقضا میں جائیے، آپ دیکھیے جتنے گھر برباد ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر ہاتھ والداؤں کا ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ بہرحال اللہ کے رسول نے دیکھا حضرت علی کا قم یا ابا تراب، تو تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، اور جو مٹی گیلی ہو تو اس کو کہتے ہیں طین۔ کیا کہتے ہیں؟ طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دیا ایک وقت آئے گا بالکل واپس جانا ہے۔ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں نا ہم لوگ، مٹی سے ہی پیدا ہوئے نا، اور آج بھی مٹی ہی سے سب زندہ ہے۔ کس سے زندہ ہے؟ مٹی سے زندہ ہے۔ بے اناج غلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے نکلتا ہے۔ انسان وہ غذا کھاتا ہے، اسی غذا کے کھانے سے نطفہ بنتا ہے، اور اسی نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے ہی پیدا کیا، وہ تو صاف ہے کہ دنیا کے جتنے حصوں کی مٹی تھی ساری مٹیوں کے اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام کے گارے میں شامل فرما لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ علاقوں کے لوگ گورے ہیں تو کچھ علاقوں کے کالے، تو کچھ علاقوں کے لوگوں کے مزاج میں نرمی ہے تو کچھ کی سختی ہے۔ وہ جو مختلف اجزاء لیے تھے انہی کی تاثیر ہے کہ لوگوں کے مزاج اور تخلیق میں فرق نظر آتا ہے۔ تخلیق مطلب کلر میں اور ڈیل ڈول میں آتا ہے نا، ہاں، تو وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے ہی تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہر انسان اس وقت بھی مٹی ہی سے ہی ہے، کیونکہ مٹی سے جو اناج نکل رہا ہے وہی انسان سرو کر رہا ہے، اور اسی کے کھانے سے خون اور نطفہ بن رہا ہے، اور اسی نطفے سے انسان پیدا ہو رہا ہے، پھر مرنے کے بعد اسی مٹی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے فرما دیا کہ اسی سے ہم نے پیدا کیا، اسی میں ڈالے جاؤ گے، پھر اسی سے نکالے بھی جاؤ گے۔ تو مٹی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دیا ایک وقت مقرر کر دیا اللہ نے موت کا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک۔ ڈبل آ رہی بات، ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت مقرر ہے۔ تو پہلے جو وقت مقرر کیا وہ موت کا وقت ہے، اور دوسری مرتبہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک وقت مقرر ہے وہ قیامت کا ہے۔ پھر بھی تم شک کرتے ہو، اللہ آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری عمر اللہ نے طے کر دی، قیامت اللہ برپا کرے گا، اور مانگتے کسی اور سے اللہ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیتے ہو۔ کیا انداز ہے دیکھو، سبحان اللہ۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ تو یہ خطاب کن سے ہے؟ مشرکین سے۔ مکی صورتوں میں خطاب مشرکین سے، مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب نہ کے برابر، مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب نہ کے برابر، کہیں کہیں براہ راست اللہ کے رسول سے خطاب ہے ڈائریکٹ، اور بس وہ ضمناً مسلمان اس میں شامل ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی اور ظاہری امور کو بھی، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سب کچھ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر کرتے اس سے تغافل۔ سب سے بڑی نشانی تو میرے اور آپ کے آقا ہیں،
پوری زندگی بچپن سے لے کر 40 سال تک کی مشرکین مکہ کی نظروں کے سامنے آپ کی گزری. آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا عنفوان شباب، آپ کی عمر کی پختگی، آپ کی تجارت، آپ کے لین دین، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی شرافت، ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. بلکہ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اور اللہ نے جب تک آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا تھا، یہ لوگ خود سے آپ کو امین کا لقب دیا کرتے تھے، صادق کا لقب دیا کرتے تھے، مصدوق کا لقب دیا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ تو حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا ان میں. خانہ کعبہ کی تعمیر کا کچھ حصہ ہوا اور اس کو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا ہے، تو مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور حجر اسود کا مسئلہ آیا تو خاندان کے خاندان لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ہر خاندان کہتا ہے کہ ہم رکھیں گے، وہ کہتا نہیں ہم رکھیں گے، یہ فضیلت ہم دوسروں کو کیوں دیں گے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. فیصلہ یہ کیا گیا کہ چلو بھی جان دو، ایسے تو ہوتا نہیں، ایک کام کرتے اپن ابھی یہیں رک جاتے، صبح جو سب سے پہلے ادھر سے جو بندہ آئے گا اس کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کروائیں. اتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح ادھر سے آئے. پہلے دیکھا آپ کو تو سب کی زبان سے بیک وقت نکلا، کیا بات ہے، یہ بالکل صحیح شخص آیا ہے، اور فیصلہ ان کے ہاتھ سے ہوگا. آپ نے بڑا کپڑا لیا، چادر وغیرہ کچھ، اس کے اوپر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اندر رکھا، اور جتنے قبیلے تھے کہا سب ایک ایک کونا پکڑو، ہاتھ لگاؤ چادر کو. وہاں سے اٹھا کے لائے، وہاں تک لا کے آپ نے اٹھا کے رکھ دیا، سب کو حصہ اس میں شامل کرا دیا. تو آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی شرافت، ہر چیز کے معترف تھے. لیکن جب نبوت آ گئی تو جب بھی کوئی نشانی آئی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر گئے. معجزے مانگے، ساری چیزوں کے قائل تھے، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں. کہا کہ معجزہ دکھا دو. مستی میں آگے 2-4 لونڈے ٹائپ کے کچھ کھڑے ہوئے تھے. کہا کہ آج ان کو ذرا چھیڑتے ہیں. کہا کہ اچھا تم نبی بولتے نا اپنے آپ کو، تو ٹھیک ہے ہم کچھ بولتے ہو کر کے دکھا دو. اگر تم کر کے دکھا دیے تو ہم جو ہے آپ کی بات مان لیں گے. اللہ کے رسول سے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ چاند نظر آ رہا ہے نا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا. اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو پکا اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو تم یہ کرو گے، مانو گے؟ کہا کہ کیوں نہیں مانیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور چاند کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا چاند کا جبل ابو قبیس کے اوپر نظر آنے لگا. کہاں نظر آنے لگا؟ جبل ابو قبیس. اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین پیدا کی تو سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر نصب کیا وہ جبل ابو قبیس ہے، جس پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگو اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو تو کامیاب ہو جاؤ. اور یہی وہ پہاڑ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں کو حج کی ندا لگاؤ، تو اسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے حج کی ندا لگائی. جبل ابو قبیس. تو ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر نظر آنے لگا، دوسرا ٹکڑا جبل قینقاع کچھ نام ہے وہاں سے نظر آنے لگا. جا رہے ہیں وہاں سے جا کے دیکھ رہے ہیں، اچھا بھائی تیرے کو دکھ رہے کہ وہاں سے 2 ٹکڑے جا کے دیکھ. پھر کچھ ادھر جا رہے، وہاں تو وہ پہاڑ کے پاس جا، وہاں سے 2 دکھ رہے کیا دیکھ، یہاں سے نظر آ رہا ہوں گا جادو کے اثر سے. سب مل کے ادھر جا رہے، سب مل کے ادھر جا رہے ہیں، ہر طرف سے چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. لیکن نہیں ماننا تھا، نہیں مانے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مطالبے پر کیا گیا وہ معجزہ، لیکن نہیں ماننا تھا، نہیں مان. ہمارے رسول کو بھی کم تکلیفیں نہیں دی گئی. ہاں ہم لوگ صرف پرانی قوموں کے تذکرے سن رہے ہیں مدنی صورتوں میں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ساری قوموں نے پچھلے نبیوں کو ہی ستایا ہے. جتنی تکلیفیں پچھلے نبیوں کو ہوئی ہوگی ان سب کی مشترکہ آپ کو ہی ہے، سمجھ لیجئے. آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ ہجرت فرما رہی ہیں، اونٹ سے گرا دیا گیا، آپ کا حمل ساقط ہو گیا ہے. کیا اب آپ کے کلیجے پر گزر رہی ہوگی؟ بیٹیاں دور ہیں، ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو طلاق دینے لگا دیا ابو لہب نے.
ابو لہب کے بیٹوں کو دی ہوئی تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ایک ساتھ دونوں کو طلاق دینے لگا. کیسی کیفیت گزر رہی ہوگی. ماں نہیں ہے بچیوں کی، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے. تو فرمایا کہ جب بھی کوئی آیت ان کے پاس آئی ان کے رب کی طرف سے تو وہ نسانیوں کو اس سے غافل ہو جاتے تھے. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا. اللہ کے رسول جب نبوت لے کر آ گئے انکار کر دیا، اور نبوت سے پہلے تک آپ کو سچا کہہ رہے جھٹلا دیا. قرآن آیا انکار کر دیا. تو یہی حال ہے. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو اب یقیناً آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو سچائی بتلائے گا جس کے بارے میں وہ ہنستے رہتے تھے. ہنس لو، آج پتہ چلے گا سچ کیا ہے. قیامت کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑا. فتح مکہ سے پہلے تک ہنسنے والے خود جو ہے آپ کے دائیں اور بائیں شامل ہو کر دین اسلام کو پھیلانے والوں میں شامل ہو گئے. اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ہے. ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، والحمدللہ علی ذالک. اب اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ آئندہ حصہ ہم لوگ کل پڑھیں گے.